میرے نبی جب مدینہ سے واپس آئے، ایک دن تو انہوں نے تلواریں لے کے میرے نبی کے گھر کو گھیرا کہ مرڈر کریں گے نبی کا۔ جب 40 تلواریں لے کے نبی کا مرڈر کرنے آئے تو میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی آج ہجرت کر جا، آج مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلا جا۔ نبی مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ میں یہ اسلام کا پودا پھلا پھولا، بہت تیزی سے اس نے گروتھ کیا، اسلام کے پودے نے ترقی کیا، اسلام جب مضبوط ہوا، بیک گراؤنڈ جب اسلام کا مضبوط ہوا، جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا، خالد بن ولید نے کلمہ پڑھ لیا، امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا۔ اسلام پہلے گھاٹیوں میں تھا، لوگ نماز پڑھتے چھپ کے، لوگ کلمہ پڑھتے چھپ کے، لوگ نبی کا نام لیتے چھپ کے، لوگ اللہ اللہ کرتے چھپ کے، مگر جس دن حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد خطاب کا بیٹا عمر جس دن ایمان لایا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جلسے میں آنے والوں، اگر کلیجہ رکھتے ہو تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کر نعرہ لگانا، تمہیں تو جوش ہی نہیں آتا یار، تمہارے تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ معلوم ہے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے چھپا چھپا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے گھاٹیوں میں جا جا کر، سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے انڈر گراؤنڈ رہ کے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا نا تو حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا۔ کہاں کھڑا ہو گیا؟ ذرا بولو بولو بولو، کعبے کے حرم میں آ کے، ذرا زور سے بولو، کہاں؟ کعبے کے حرم میں آ کے، حرم کعبہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے عمر نے اعلان کیا اے مکہ کے چوکی داروں، اے مکہ کے ٹھیکے داروں، اے مکہ کے دہشت گردوں، اے مکہ کے غنڈہ گردی کرنے والوں، میں نے سنا ہے تم کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے ہو، آج خطاب کا بیٹا عمر بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، آج مجھے روک کے دکھاؤ کون مائے کا لال مجھے روکے گا، مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، اس لیے کہ مقابلہ عمر سے ہے۔ عمر نے کعبے کے حرم میں جا کے اعلان کیا تھا عمر کان میں کلمہ نہیں پڑھے گا، میدان میں کلمہ پڑھے گا۔ میں نے سنا ہے اور مکہ کے دہشت گردوں تم نے بلال کی کھال کھینچی تھی، میں نے سنا ہے تم نے ابو بکر کو اتنا پتھر مارا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا، آج عمر نے کلمہ پڑھایا، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ عمر کو روکے گا؟ لیکن عمر کو روکنے سے پہلے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا عمر سے مقابلہ ہے، اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو بدوا سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ جس دن عمر نے کلمہ پڑھا تھا نا روم و ایران کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا۔ تمہیں عمر کی حیبت کا پتہ ہے؟ عمر کی وہ حیبت ہے کہ آدھی دنیا پہ جس نے حکومت کی اس کا نام عمر ہے، جس کا نام سن کے شیطان راستہ بدل دے اس کا نام عمر ہے، جس کا نام لے کے آج بھی سو جائے اور رات کو گندا خواب نہ دیکھے اس کا نام عمر ہے، جن کے بچے بستروں پہ پیشاب کرتے ہیں آج بھی عمر کا نام لے کے سو جاؤ تو بچے بستروں پہ پیشاب نہ کریں، وہ ہیبت والا عمر ہے۔ یہ عمر ایک شخص کہتا ہے، ابھی کوئی بہت پڑھا لکھا غیر مسلم ہے، کہتا ہے اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا نا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ کہتا ہے ایک اسلام کے دامن میں اگر عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ عمر نے ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئی تھی۔ عمر کی دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اتنی فتوحات کبھی نہ ہوئی، کبھی نہ۔ عمر نے جب کلمہ پڑھا نا اسلام گھاٹیوں سے نکلنے لگا، اسلام پھلنے پھولنے لگا، اسلام آگے بڑھنے لگا۔ جب مدینہ ہجرت کر کے میرے نبی گئے نا اسلام کا پودا بہت تیزی سے گروتھ کر گیا، بہت جلدی سے اسلام کے دامن میں عمر جیسا مجاہد آ گیا، خالد ابن ولید جیسا مجاہد آ گیا، امیر حمزہ جیسا مجاہد آ گیا۔ جب یہ آئے نا تو میرے نبی نے فرمایا سنو وہ مکہ
جو میرا قبلہ ہے وہ مکہ، وہ کعبہ جو میرا قبلہ ہے وہ کعبہ جسے میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پسینہ لگا ہے، اس میں 313 بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اس میں 313 معبودان باطل رکھے ہیں۔ آج چلو وقت آ گیا ہے، کعبہ کو فتح کریں گے اور اسلام کا جھنڈا حرم کعبہ میں لہرائیں گے۔ چلو ہم مضبوط ہو گئے، اب تک تو کمزور تھے، برداشت کیا، مگر اب مضبوط ہیں، چلو پاور میں۔ زمانہ پاور میں آتا تو گردنیں کاٹتا، زمانہ پاور میں آتا تو عزتیں لوٹتا۔ آج امریکہ پاور میں ہے، کتنے ملکوں کو امریکہ نے تباہ کر دیا۔ امریکہ کی چودراہٹ کا زمانہ ہے، لیکن جب میرا نبی پاور میں آیا تو کہا چلو مدینہ سے مکہ چلو۔ لوگوں 10,000 کا لشکر میرے نبی نے اکٹھا کیا، 10,000 کا لشکر جرار میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، مدینہ سے میرے نبی مکہ آ رہے ہیں کعبہ کو فتح کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ جب میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو میرے نبی کے ساتھ اونلی ایک مرد تھا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا، لیکن جب مدینہ سے مکہ واپس آ رہے ہیں تو میرے نبی کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ یاد ہے نا جب نبی گئے تھے ہجرت کر کے تو کتنے لوگ تھے نبی کے ساتھ؟ اور زور سے بولو۔ ایک تاریخ یاد رکھنا، تاریخ یاد رکھنا۔ اور جب میرے نبی گئے تھے تو چھپتے چھپاتے کہیں غار میں چھپے تھے، تو مکڑی نے جالا لگایا تھا، کبوتر نے انڈا دیا تھا تاکہ میرے نبی کی غار میں یہ مکہ کے کافر نہ پہنچ پائیں، ہے نا؟ اور جب نبی واپس آ رہے ہیں تو چھپ چھپا کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ دکھا دکھا کر آ رہے ہیں۔ اب چھپ چھپا کر نہیں آ رہے ہیں، اب دکھا دکھا کر آ رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، جس کعبہ کو عزت میرے قدم سے ملی ہے، آج اس کعبہ کو آزادی دلانے فتح کرنے میں آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ ہے جب مدینہ سے آئے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 10,000 میں ایک ایک آدمی ایسا تھا تو اکیلا 10,000 پہ بھاری تھا، جس میں عمر ابن خطاب ہے، جس میں خالد ابن ولید ہے، جس میں حیدر کرار فاتح خیبر علی مرتضی مشکل کشا ہے، جس کے دم سے خیبر آج بھی کانپتا ہے، وہ علی بھی ساتھ میں ہے، جس نے خیبر کا 70 من کا دروازہ اپنے بازو کی طاقت سے اٹھا کے کہا تھا جب غلام نبی کا یہ حال ہے تو پھر نبیوں کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ آئے میرے نبی نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سب کو اکٹھا کیا اور ایک میٹنگ لی، یعنی جب فتح کرنے آ رہے ہیں مکہ کو تو ابھی شہر مکہ میں کوئی داخل نہیں ہوا، اسلامی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوا۔ شہر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے میرے نبی نے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک مشورہ دیا، میٹنگ لی۔ میرے نبی نے فرمایا ہم مکہ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تلواریں چلیں، ہو سکتا ہے تیروں کی بارش ہو سکتا ہے گردنیں کٹیں، ہو سکتا ہے خون کی ندیاں بہیں، ہو سکتا ہے قتل و قتال ہو سکتا ہے بہت خطرناک جنگ ہو سکتا ہے بہت بھیشن قتل و قتال ہو۔ سارے صحابہ سروں کو جھکائے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ تلواریں چل سکتی ہیں، یا رسول اللہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، یا رسول اللہ خون کی ندیاں بہ سکتی ہیں، یا رسول اللہ مکہ کی گلیاں لہو لہان ہو سکتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ممکن ہے، لیکن اگر تلواریں چلے گردنیں کٹے تو اے محمد کے غلاموں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا۔ سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کس بات کا؟ وہ لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، آج زمانہ کہتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، آج زمانہ کہتا ہے اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، آج زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دو اسلام نہ کل دہشت گردی کا مذہب تھا، نہ آج دہشت گردی کا مذہب ہے، نہ قیامت تک اسلام کا دہشت گردی سے کوئی لینا اور دینا ہے۔
ہے۔ میرے نبی نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا او میرے غلاموں، او میرے جانثاروں، اگر ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے، اگر ہم پر جنگ تھوپ دی جائے، اور اگر کعبہ میں اور اگر کعبہ میں اور مکہ میں جنگ ہونے لگے تو ایک بات کا خیال رکھنا، جنگ میں بھی اتنا لحاظ رکھنا کہ تم کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔